نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شہر شہر گلی گلی چراغاں، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار، درود و سلام کی محفلیں، آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار۔ ملک بھر میں جلوس برآمد ہوں گے۔ کراچی میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس دن 2:30 بجے شہید مسجد کھارا در سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن چوک سے نکلے گا۔ پشاور میں مرکزی جلوس میلاد چوک سے برآمد ہوگا۔ کوئٹہ میں مرکزی اجتماع باچا خان چوک پر ہوگا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے تھر پارکر کی تحصیل ننگر پارکر میں اونٹوں پر ریلی نکالی گئی۔ سکھر میں مشعل بردار ریلی، سرگودھا اور ملتان میں شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نجی اور سرکاری عمارتوں کو برقی قمقم اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجا دیا گیا۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، کمالیہ، حافظ آباد، چکوال میں بھی عید میلاد النبی پر چراغاں، میرپور خاص، جیکب آباد، تھر پارکر اور بلوچستان کے شہر ہب میں بھی جشن عید میلاد النبی کی محافل کا انعقاد۔ شہری اپنے بچوں اور خواتین کے ساتھ جشن آمد رسول میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ مساجد میں درود و سلام اور ذکر و اذکار کی خصوصی محافل کا انعقاد۔ ایران اور عمان کا آبنائے ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے تہران میں ملاقات۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی۔ مجوزہ فریم ورک میں آبنائے ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنا شامل۔ دونوں ممالک کا مل کر بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا ہے۔ مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظامی امور پر بھی بات ہوئی۔ ان معاملات پر تکنیکی سطح کے رابطے جاری رہیں گے تاکہ اس بات پر اتفاق کیا جا سکے کہ مستقل نیویگیشنل کوریڈور بنایا جائے اور مستقبل میں آبنائے ہرمز کے انتظامی امور چلائے جائیں۔ روسی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں جہازوں کا داخلہ ایرانی پانیوں اور واپسی عمان کے پانیوں سے ہوگی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران اور مسقط کے درمیان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز کل کھول دی جائے گی۔ ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوگی۔ امریکہ کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں پر عمل درآمد کیا تو ایران بھی امریکی مفادات کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان کر دے گا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ روبیو نے حالیہ دنوں میں متعدد ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں۔ روبیو نے اتحادیوں کو بتایا کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے۔ ایران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی مثبت قرار دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں اہم سفارتی کامیابی حاصل ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا بھی کہنا ہے کہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے پاکستانی حکام کی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ آبنائے ہرمز کے بین الاقوامی پانیوں سے تمام بحری سرنگیں ہٹا دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کو بتا دیا گیا ہے کہ جو جہاز یا کشتی نئی بحری سرنگیں بچھائے گی اسے فوری طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ بھی کیا کہ وہ اسپیس فورس کے ذریعے آبنائے ہرمز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پیک ایکس ماؤنٹین اور پہلے سے تباہ شدہ 3 جوہری مقامات کی نشاندہی بھی جاری ہے۔
پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی خواہش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی پاک بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس مشترکہ تعاون کے لیے بہترین وقت ہے۔ شہزادہ منصور کا زراعت، بندرگاہوں اور ہائی ویز کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان سے کاروباری روابط کے فروغ میں سعودی حکومت اور کاروباری برادری کی دلچسپی کو دہرایا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری توانائی معاہدہ کانگریس کو بھیج دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہو اور اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 11 پیسے اضافے کے بعد 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتیں 26 اور 27 اگست کے لیے ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست۔ سپریم کورٹ میں درخواست کی سماعت کے لیے 16 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ رجسٹرار آفس کے مطابق متعلقہ کیٹیگری میں اس نوعیت کی 94 درخواستیں پہلے سے زیر التوا ہیں۔ عظمی خان کی توہین عدالت کی درخواست ان میں سب سے آخر پر دائر ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جاری کردہ روسٹر کے مطابق 16 ستمبر کو بینچ نمبر 5 جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتاق ابراہیم پر مشتمل ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی کی 40 منٹ کی ملاقات۔ نورین نیازی ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے گورکھپور فیکٹری ناکے پہنچی، تاہم میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ نورین نیازی کی ایک ہفتے میں بانی پی ٹی آئی سے یہ دوسری ملاقات ہے۔ منگل کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل میں 35 منٹ کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ان کی بیٹی اور بھابھی سے بھی ملاقات کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ابھی تک بات نہیں کرائی گئی، یہ توہین عدالت ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا حکومت پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام۔ سینٹ میں عدالتی بالادستی سے متعلق قرارداد پیش۔ سینٹ سے خط میں کہا کہ حکومت نے سیکیورٹی ایشو کو بہانہ بنایا، بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال نہیں لے کر گئے، بورڈ تشکیل نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کو حکومت نے خود تبدیل کر دیا۔ عدالت کی بالادستی پر یقین سے متعلق قرارداد پر حکومت نے دستخط نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی سے آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی صحت سے نہ کھیلیں، صحت پر سیاست نہ کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف غلط ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، عدالت کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال نہ لے جانے کا ٹھوس جواب موجود ہے اور عدالت میں شواہد پیش کیے جائیں گے۔ اگر عدالت ہماری اس بات کو مانتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اسپتال لے جایا جائے تو اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ توہین عدالت اس وقت لگتی اگر بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جایا ہی نہ جاتا یا پھر وزیر اعظم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہوتا، جو کہ نہیں ہوا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک 10 روپے کا کرنسی نوٹ ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ روپے کی کرنسی نوٹ کی لاگت بڑھ گئی ہے، جس پر فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ نئے کرنسی نوٹ جب بنیں گے تو 10 روپے کا نوٹ ختم ہو جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ بتایا کہ 1 سال ہو گیا وزارت خزانہ کو کسی کرنسی ڈیزائن بھیجے ہوئے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سلیم ماڈوی والا نے کہا کہ 1 سال سے وزارت خزانہ نے جواب نہیں دیا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت رسائی فائننس اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت جون سے درخواستوں میں 52% اضافہ ہوا۔ درخواستیں 1,39,000 تک پہنچ گئیں۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت جاری قرضوں کی تعداد میں 59% اضافہ ہوا ہے۔ زرخیز اسکیم کے تحت منظور شدہ فائننسنگ کی حد 7.2 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ وزیر خزانہ کی فائننسنگ میں حائل رکاوٹوں کو واضح سفارشات کے ذریعے اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے لانے کی ہدایت۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان ترجمان کے بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا افغان طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا ہے۔ بدخشاں میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ یہ جھڑپیں افغان طالبان کی غیر نمائندہ اور جابرانہ رجیم کے خلاف اندرونی مسلح جدوجہد ہے۔ پاکستان نے مسلسل پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق 4 افراد کا تعلق عارف والا سے تھا۔ اہل خانہ کے مطابق 4 افراد کی میتیں آبائی گاؤں لائی جا رہی ہیں۔ فائرنگ سے 6 محنت کش جاں بحق ہوئے تھے۔ آئی جی آزاد جموں کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے کہا کہ کلعدم ایکشن کمیٹی نے اربوں روپے سے بنی سڑکوں کو کھود کر تباہ کیا۔ درختوں کو کاٹ کر ٹمبر مافیا کے حوالے کیا گیا ہے۔ احتجاج کے باعث یہاں سے سیاحت اور تعلیم تباہ ہو چکی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی جی آزاد جموں کشمیر کا کہنا تھا کہ فورسز کے جوان مظاہرین کے ہاتھوں شہید اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند خواتین کو ڈھال بنا کر چھپ کر فورسز پر فائرنگ کرتے ہیں۔ فورسز تو فائرنگ کا رد عمل نہیں دے رہی بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فورسز کی پوسٹوں پر گرنیڈ حملے کرنے والے پرامن لوگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کا کہنا ہے کہ 2 خواتین کی پولیس حراست میں ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ فورنزک رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کی موت نشہ آور اشیاء کھانے سے ہوئی۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ دونوں خواتین 9 اقسام کی نشہ آور اشیاء استعمال کرتی تھیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ظلم اور جبر کے مقابلے میں عدل اور مساوات کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پیغام جمعیت کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات سے انسانیت کے لیے پیغام کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کامیابی یا ناکامی نہیں، محنت کرنا ہے۔ ملکی نظام میں اداروں کے درمیان اختیارات کا توازن موجود ہونا ضروری ہے۔ آئین ختم ہوا تو ملک کو دوبارہ سمیٹنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے الفلاح میں ٹریفک حادثے کے بعد جھگڑا۔ پولیس حکام کے مطابق سیاہ رنگ کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہوا۔ علاقہ مکینوں نے گاڑی کو گھیرا تو گاڑی سوار افراد نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان نے زخمیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے 11ویں روز میں داخل۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب کے دوران امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حیدرآباد میں بھی دھرنا شروع ہو چکا ہے۔ جنہوں نے معیشت کی ٹریفک جام کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دھرنوں سے ٹریفک جام ہوتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران جنگ اور ٹرمپ انتظامیہ کے ٹیرف بڑھانے کے باعث امریکہ میں ایندھن اور غذائی اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکہ میں ڈیزل کی قیمت بھی ایران جنگ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ محکمہ توانائی کے مطابق ڈیزل کی اوسط ہفتہ وار قیمت 20 سینٹ فی گیلن اضافے کے بعد $5.65 فی گیلن ہو گئی ہے۔ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 سینٹ مزید اضافہ ہوا تو ڈیزل کی قیمت 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کھاد، ایندھن اور مشینری کی قیمتوں میں اضافے کے باعث امریکی کسان پریشان ہیں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں حکومت کے سربراہ ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں کہ انہوں نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو آمر وقت اور بدماش قرار دیا تھا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور معافی نہیں مانگیں گے۔ اس سوال پر کہ صدر ٹرمپ نے نہر اونٹاریو کو نہر امریکہ کا نام دے دیا،
ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے بیانات پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہر اونٹاریو ہمیشہ نہر اونٹاریو ہی رہے گی۔ امریکہ کا فوجی ہیلی کاپٹر ریاست کولوراڈو میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی مالیت 30 سے 33 ملین ڈالر تھی۔ طیارے میں 4 افراد سوار تھے، جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تربیتی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا ملبہ جنگل میں تلاش کر لیا گیا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ جان ریڈ کلف روس کے دورے پر اچانک ماسکو پہنچ گئے۔ CIA کے سربراہ کے دورہ ماسکو کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جشن میلاد کے موقع پر فیضان مدینہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسوۂ حسنہ پر عمل سے ہی مسلمانوں کو کھوئی ہوئی عظمت واپس مل سکتی ہے۔ مینار پاکستان لاہور پر عالمی میلاد النبی کانفرنس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھی شرکت۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم کی آمد انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یمن میں جشن۔ یمنی شہر رنگ و نور سے جگمگا اٹھے۔ لاکھوں یمنی شہری صنعاء میں جمع ہوئے، عقائد و جہاں کی ذات اقدس کی شان میں درود و سلام پڑھے۔ فضا نعتیہ کلاموں سے گونجتی رہی۔ عراق، لیبیا، مراکش اور لبنان سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی میلاد النبی کے اجتماعات، جلوس نکالے گئے، میلاد کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منایا گیا۔ غزہ میں بھی سرور کائنات کی ولادت کا جشن بھرپور انداز سے منایا گیا۔ برطانیہ کے کئی علاقوں میں آج اور کل گرج چمک اور شدید بارش کا الرٹ جاری۔ لندن سمیت انگلینڈ اور ویلز کے کئی علاقوں میں یلو وارننگ، ٹرین اور بس سروسز متاثر ہونے کا خدشہ۔ اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر 3 گھنٹے کا پہلا پریکٹس سیشن۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بولنگز کی بھرپور ٹریننگ۔ انگلی کی انجری کے سبب پہلا ٹیسٹ نہ کھیلنے والے کپتان بابر اعظم کی پریکٹس سیشن میں طویل بیٹنگ فیلڈنگ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ جمعرات سے شروع ہونے والے ٹیسٹ کی پلینگ 11 میں واپسی کا امکان۔ بولنگ کوچ عمر گل کہتے ہیں کہ انگلش کنڈیشنز میں زیادہ بڑی ذمہ داری بولرز پر عائد ہوتی ہے۔ حریف ٹیم کی 20 وکٹیں حاصل کیے بغیر جیت نہیں مل سکتی۔